اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں 220 آیات تک سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ کنیز مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ یہود حیض کے دنوں میں عورتوں کو برا سمجھتے تھے اور عیسائی حیض کے دنوں میں عورتوں سے ہر قسم کا ملاپ رکھتے تھے۔ یہاں اسلام کا ایک موقف بیان ہوا کہ عورت ان دنوں میں اس کے قریب نہ جائے اور اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جنسی مناسب نہیں ہے۔ ان دنوں میں عورت کا رحم اور تناسلی نظام شکست و ریخت سے دوچار ہوتا ہے، لہٰذا ان دنوں میں صرف اس کے قریب مت جائیں، لیکن باقی سب کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور باقی امور آپ انجام دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو۔ اس کے اندر ذات پروردگار نے جو کھیتی کے ساتھ تعبیر فرمایا، کیونکہ یہاں عورت کو انسانی نسل کی افزائش اور نشو و نما کا منبع قرار دیا، اور مسلمانوں کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ عورت کو محض اپنی ہوس کا ہدف نہ قرار دیں، کیونکہ عورت انسانی نسل جیسی عظیم فصل کی کاشت کا مقدس ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا ذات نے اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و راشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیکی انجام نہ دینے کے لیے قسم کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اگر
ایسی قسم کھائی بھی ہو تو اس کے توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو۔ جو بندہ ایسے ہی ہر بات میں اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم کہتے رہتا ہے، اور وہ ذات پروردگار کے حضور کوئی گرفت نہیں ہے، یا وہ قسم ایسے کھا لیتا ہے۔ ہاں، جو قسم تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمانا چاہ رہے، جب تم قسم کھاتے ہو، ایک بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں واللہ ثم اللہ، یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے کہتا ہے کہ میں مثلا سگریٹ نہیں پیوں گا، اور اگر وہ پیتا ہے، قسم کو توڑا ہے، اس کا کفارہ ہے، اس کے اوپر توبہ ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ ویسے کہہ دیتا ہے قسم خدا کی، اللہ کی قسم، ایسے کہتے رہتا ہے، تو وہ قسم اتنا مہم نہیں ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ اب اس کے بعد ذات پروردگار ارشاد فرما، اور جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر اس دوران وہ رجوع کر لیں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مثلا اپنی زوجہ سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کو کھا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اس صورت میں حاکم شرع اس مرد کو 4 ماہ کی مہلت دے گا، اسی اثنا میں وہ کفارہ دے کر پھر اس کے قریب چلا جائے گا یا پھر طلاق دے دے گا۔ اگر طلاق کا فیصلہ کریں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے یعنی پاک ہونے تک انتظار کریں۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا اسے چھپائیں، مت چھپائیں۔ اگر وہ شوہر دار ہیں اور اسی طرح وہ بچے دار ہو گئی ہیں تو مت چھپائیں۔ ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے ہاں ہوں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں۔ عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پرائے میں انہیں رخصت کیا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن شوہر یعنی میاں اور بیوی کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو عورت بطور معاوضہ دے دے یا اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی
ظالم ہے۔ یہاں پر ایک بات، جو شوہر اپنی منکوحہ بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ یعنی پہلی طلاق دی تو 3 مہینے وہ اس کا جو حیض ہے وہ آتا رہے، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح، اگر 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر چکا تو اس کے بعد جب کبھی وہ تیسری بار طلاق دے گا تو وہی عورت اپنی، اس کی جو بیوی، تو عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر بہتر طریقے سے رجوع کرتے ہوئے بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد وہ اس کو اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضار والدة بوالديها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ 2 طلاق کے بعد پھر اللہ ارشاد اگر تیسری بار پھر طلاق دے دو تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوں گی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شرط انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے۔ یعنی مذاق نہ بنا رہے کہ پہلے طلاق لی پھر دوسری پھر تیسری پھر چلی جائے پھر آ جائے پھر چلی جائے، ایسا نہ کرے۔ اور یہ ہیں ذات پروردگار فرمان اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو۔ صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روک کے نہ رکھو، یعنی ایسے اذیت نہ کرو کہ انہیں طلاق نہ دو یا جھگڑا ہو جائے، ایسے نہ کرو، طلاق دے دو، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی ایسے نہ ہو کہ تم اسے ذلیل کرو اور اسے ستاؤ۔ اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو
اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ، اچھا ہے اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا، کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ مثلاً اس کا خرچ و اخراجات ایک مخصوص مقدار تک ہے تو وہ اپنے زوجہ کو، اپنی بیوی کو اتنا ہی دے۔ اس یہ نہ ہو کہ زبردستی میں تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، تمہاری یہ کر تو مجھے اتنا دو، نہیں، فرمایا ایسا نہ کرو۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے۔ اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مشکل نہیں ہے، بے شرط یا کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو، یعنی انہیں پیسے دو، ٹھیک ہے، اور اللہ کا خوف کرو۔ جان لو کہ تمہارے اعمار پر ذات پروردگار خوب نظر رکھتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اب پھر ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مشکل نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ عدت کے دنوں میں تم ان سے بات چیت کرو اور ایسا کام کا فرمایا ایسا نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، یعنی عدت گزر جائے کسی کو بھیجو اس کے ہاں، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔